وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ یہ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو اکثر منہ زور گھوڑا بن جاتے ہیں، کچھ بھی دیکھے سمجھے بغیر سب کچھ پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں، اب وہ کسی کا دل ہو یا جذبات ہوں یا پھر محبت۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ ان لوگوں پہ اپنا وقت ضائع مت کریں جن کے پاس آپ کے ساتھ گزارنے کو ایک لمحہ بھی میسر نہ ہو، بلکہ قدر کریں ان رشتوں اور ان لوگوں کی جن کو آپ کے بال بال کی فکر ہو، جن کو احساس ہو آپ کا۔ یہ بات بہت میرا دل دیر سے سمجھا ہے، مگر آپ اسے سمجھنے میں دیر مت کیجیے گا، ورنہ دل کتنا نقصان اٹھائے گا یہ کس کو خبر۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تو تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کو دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنی آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ سچی اور کھری بات، جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کا لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن انسان کی گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، کیونکہ تمہیں اور اسے دینے والا ایک اللہ پاک ہی ہے، وہ اسے سب کچھ عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے سب کچھ لے بھی سکتا ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچا کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ باپ کی سب سے بڑی قربانی، ہر باپ اپنی اولاد کو اپنی کمائی نہیں دکھاتا، بلکہ اپنی تھکن چھپا لیتا ہے تاکہ بچوں کی ہر خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ باپ امیر نہیں تھا، مگر ہمیں کبھی غریب محسوس نہیں ہونے دیا۔ اللہ ہر باپ کو عزت، صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ انسان کی قدر ذات سے نہیں کی جاتی، کیونکہ جب جیب بھری ہونا تو چچا بھی اپنا لگتا ہے، تایا بھی بھائی بن جاتا ہے، ماموں بھی ہر محفل میں تمہاری تعریفیں کرتا ہے، ہر کوئی سینہ ٹھوک کر کہتا ہے یہ ہمارا اپنا خون ہے۔ لیکن جیسے ہی وقت پلٹتا ہے، دولت کی چمک مدھم پڑتی ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے،
तो सबसे पहले वही चेहरे बदलते हैं जो कल तक तुम्हारे लिए जान देने के दावे करते थे। यहां तक कि मां का जाया तुम्हारा अपना सका भाई भी ऐसे नजरें चुरा कर गुजर जाता है जैसे तुमसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। तब समझ आती है कि रिश्ता तो तुमसे था ही नहीं, रिश्ता तो तुम्हारी हैसियत से था। और मेरे भाई, बुरा वक्त इंसान को गरीब नहीं करता। बुरा वक्त सिर्फ ये दिखाता है कि कौन वाकई अपना था और कौन सिर्फ दौलत का मुसाफिर था। खाली जेब रिश्तों का असल चेहरा दिखा देती है। दुनिया में बाप के बाद अगर कोई सच्चा तहफ्फुज़ और मान है तो वो सगे भाई का साया है, जो बहन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। एक बहन अपने भाई के मान पर पूरे ससुराल और जमाने के सामने फख्र से सर उठाकर जीती है, क्योंकि वो जानती है कि कुछ भी हो जाए उसका भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। मगर जब उसी खूबसूरत रिश्ते में दुनियावी लालच, जायदाद के झगड़े या किसी तीसरे की चालाकियां शामिल हो जाएं, तो बरसों का ये मुखलिस और पाकीज़ा मान पल भर में टूटकर बिखर जाता है। लोग चालाकियां करके सगे बहन भाइयों के दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं कि हंसते खेलते घर उजड़ जाते हैं और दिलों में हमेशा के लिए दूरियां आ जाती हैं। याद रखें, दुनिया की कोई भी दौलत या जायदाद इतनी कीमती नहीं होती जो अपने सगे बहन भाइयों के मुखलस प्यार और मान का नेमल बदल बन सकें। रिश्तों की कदर तब तक करें जब तक वो पास हैं, क्योंकि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, मगर टूटा हुआ मान और बिछड़े हुए सगे रिश्ते अगर पिछड़ जाएं तो कभी दोबारा लौट कर नहीं आते।